السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، اور وہ درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے ناظرین اکرام، ہر جمعہ کی نماز کے بعد جو تعلیم حاصل کرتا ہوں، کوشش رہتی ہے کہ وہ آپ تک پہنچوں۔ آج کی جو تعلیم تھی وہ اسلام کی فضیلت تھی کہ اسلام کی کیا فضیلت ہے۔ دوستو، اسلام ایک اتنی بہترین اللہ کی رحمت ہے کہ جو بھی اس کے سائے کے نیچے آیا اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی، اور جس نے بھی اس کو پس پشت ڈال دیا وہ غرق ہو گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک لاڈلی قوم ہیں اور ایک لاڈلی امت ہیں، لیکن یقین جانیے ہم سے پہلے بھی بہترین اور اللہ کی بڑی بڑی لاڈلی امتیں آئیں۔ ایک ایسی امت گزری بنی اسرائیل کہ جو جہاں جہاں چلتی تھی اللہ کے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور جہاں بھی ان کی کوئی طلب ہوتی تھی کھانے پینے کی من سلوا آ جایا کرتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے دین کو پس پشت ڈال دیا اور دین سے غفلت برتے، اور دین میں وہ دین کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر بیچنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے ان کا جو عذاب ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آج ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین نبی کے بہترین امتی ہیں، تو یقین جانیے جب ہمارے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کل پیش ہوں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو ہماری آنکھیں جو ہیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، ہمارا وجود ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو، تو خدا را اپنے دین کی اور اسلام کی قدر کریں، اور جو بھی دین نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو اپنے اوپر لاگو سمجھیں۔ ہم ایک اتنی بہترین امت ہیں کہ جس کو اللہ نے واقعی بہترین ہے، اللہ نے ہمیں بہترین تحفہ دیا، قرآن مجید، فرقان حمید اور شریعت دین، لیکن آج ہم اس سے غفلت کر رہے ہیں۔ جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اس سے مخالف ہم جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں جو رشتے بتاتا ہے ہم ان کو چھوڑ کے اپنی طرف سے رشتے بنا لیتے ہیں۔ قرآن ہمیں جس جھوٹ اور فراز کی سزا بتاتا ہے ہم اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے ایک سزا جو ہے وہ تجویز کر لیتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں جو زنا اور جھوٹ اور چوری کی جو سزا بتائی ہے اس کو چھوڑ کر ہم نے اپنے نئے قانون تھے۔ تو خدا را جو اللہ کے قانون ہیں ان کو توڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قانون کو مت توڑیں اور اپنے آپ پر رحم کھائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو آپ حسن اخلاق مزاج ہوں۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے گی، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی، محب الامتی بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، اور ہمارا اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کے ساتھ دل لگا دے، اور ہم ایسے نمازی بن جائیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ ہم قائم رکھ سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور پکا نمازی بنائے اور نماز کو قائم رکھنے والا بنائے، قرآن مجید، فرقان حمید کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو اپنے زبان میں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تشریح اور ترجیح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا العالمین ہم پر ایسا رحم فرما تاکہ ہم دوبارہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ یا العالمین ہمیں سوچ شفقت سے پیش آنے والا اور بڑوں سے احترام سے پیش آنے والا بنا۔ یا العالمین ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب عطا فرما، اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہمیں اپنے والدین کے حق میں نیک اور فرماندار بنا، اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ان پر رحم فرما، کل قیامت کے دن ان کے اوپر صلہ رحمی عطا فرمانا، اور ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا العالمین جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج دن تک تجھ پر ایمان لانے والے
اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، اپنی رحمت کی صدقے اگر ان کا کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے اس دنیا میں باقی، اپنی رحمت کی صدقے معاف فرما اور قیامت کے دن ان کے ساتھ صلہ رحمی عطا فرما۔ یا العالمین ہمیں سچے اور پکے نمازی بنا اور نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ یا العالمین ہمیں قرآن سے محبت نصیب عطا فرما اور قرآن کو قرآن کی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب عطا فرما، جو پریشان حالت میں ہیں ان کی پریشانی کی دور عطا فرما۔ اور یا العالمین آج یہ پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک تسبیح کی لڑی کی طرح ٹوٹ چکی ہے، اور جس طرح موتی بکھرتے ہیں تسبیح کے آج بکھر چکے ہیں۔ یا العالمین اپنی رحمت کے صدقے ان کو فرقہ واریت سے محفوظ فرما اور انہیں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یا العالمین ہمیں ایمان والی زندگی بخش اور ایمان پر موت عطا فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اور یا العالمین ہمارے جتنے بھی اسلامی حکمران ہیں انہیں ہدایت عطا فرما تاکہ یہ آپس میں اتفاق کرے اور فلسطین اور کشمیر کو آزاد کرائے۔ یا العالمین آپ رحیم ہیں، ہم بے جان سے ہیں، یہ بے جان سی آواز ہے، لیکن تیری رحمت پر امید رکھتا ہوں، اپنی رحمت کے صدقے تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ یا العالمین ڈاکٹر عافیہ صدیقہ مسلمان کی بیٹی ہے اور مسلمانوں نے اسے بیچا ہے، اپنی رحمت کے صدقے اس کی رہائی اسے نصیب عطا فرما۔ ایسی نہ جانے کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں، یہ تیری زمین ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اس زمین کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اور کسی بھی پریشانی میں ہیں، اپنی رحمت کے صدقے تمام امت مسلمہ کی پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما اور انہیں رائے حق کلمہ حق پر زندگی توفیق عطا فرما اور حالت ایمان کی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔